جنگ اچھی ہے کہ بری، بات اب اس بحث سے کہیں آگے بڑھ چکی ہے۔ اب ہتھیار اپنی ہلاکت خیزی کے سبب نہیں، اپنی اٹھلاہٹ کے سبب جانے جاتے ہیں۔ جس رات شمالی بحیرہ روم سے 59 کروز میزائل شام کے ایک ہوائی اڈے پہ فائر کیے گئے، اس رات امریکی نیوز چینل MSNBC کے اینکر برائن ولیمز نے اسکرین پہ خوشی سے جھومتے ہوئے کہا، آج رات موصول ہونے والی یہ کمال تصویریں دیکھیے۔ مشرقی بحیرہ روم میں امریکی بحریہ کے جہاز کے عرشے پہ کیا شاندار منظر ہے۔ ان ہتھیاروں کا حسن دیکھنے والا ہے، خوف زدہ کرنے کی صلاحیت سے مالا مال یہ خوبصورت ہتھیار۔ عموماً جنگ کے خطرے کا سنتے ہی دل سے پہلے شیئر مارکیٹ نیچے بیٹھتی ہے، مگر نیو یارک اسٹاک ایکسچینج میں یہ خبر پہنچتے ہی ٹام ہاک کروز میزائل بنانے والی کمپنی ریتھیون اور اس کی ساجھے دار لاک ہیڈ مارٹن کے شیئرز کی قیمت اور چڑھ گئی۔ جنگ میں استعمال ہونے والے خوبصورت ہتھیاروں سے نہ صرف دھاگ بیٹھتی ہے، بلکہ یہ ہتھیار استعمال کرنے والے کے کپڑوں پر سے داغ اتارنے کے لیے ڈٹرجنٹ کا کام بھی کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب اگست 1998 میں مونیکا لیونسکی اسکینڈل صدر بل کلنٹن کو مواخذے کی دہلیز تک لے آیا تو سوڈان میں ایک فارماسیوٹیکل فیکٹری اور خوست میں القاعدہ کے تربیتی کیمپوں پر درجنوں کروز میزائل داغ کے کلنٹن نے اپنے داغ دھو ڈالے۔ شام پر دوسرا میزائل حملہ ہو نہ ہو، مگر پہلے حملے نے ہی اس امریکی میڈیا کا دل موہ لیا ہے جو پچھلے ہفتے تک ٹرمپ کے ساتھ بالکل گزارا نہیں کر پا رہا تھا۔ اب کون دانشور کہے گا کہ روس نے ٹرمپ کی انتخابی کامیابی میں کوئی کردار ادا کیا؟ کون سا صحافی کہے گا کہ ٹرمپ امریکی صدارت کے لیے موزوں نہیں؟ کون سیاسی مخالف کہے گا کہ ٹرمپ انتہائی نامقبول اور نامعقول صدر ہے؟ اور کون سا نیوز اینکر یہ سوال اٹھائے گا کہ جن خوبصورت شامی بچوں کے کیمیاوی ہتھیاروں سے بگڑ جانے والے چہروں کو دیکھ کے ٹرمپ سے رہا نہ گیا، اسی ٹرمپ نے یہ پابندی بھی لگا رکھی ہے کہ ایک بھی شامی پناہ گزین امریکہ میں قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ان پناہ گزینوں کے روپ میں دہشت گرد بھی داخل ہو سکتے ہیں۔ میزائل حملے کا دیگر ممالک کے ساتھ ساتھ اسرائیل اور سعودی عرب نے بھی یکساں جوش سے خیر مقدم کیا۔ دونوں ممالک خوبصورت امریکی ہتھیاروں کے سب سے بڑے خریدار ہیں، مگر امریکہ سمیت تینوں میں سے کسی ایک نے بھی جھوٹے منہ پیشکش نہیں کی کہ جو بچے اور بڑے بشار الاسد کے زہریلی گیس حملے سے متاثر ہوئے ہیں ان کو علاج معالجے کے لیے ہمارے ہاں بھیج دیا جائے۔ ہائے یہ اسلحہ برائے امن کے نام پہ فانبرو، پیرس، دبئی اور سنگاپور کے دل موہ لینے والی موت کی فضائی مشینوں کے ایئر شوز اور آئیڈیاز 2016 جیسی اسلحہ نمائشیں۔ ہائے یہ ابروئے محبوب کی طرح چڑھے F-16 اور MiG-35۔ ہائے یہ مخروطی انگلیوں جیسے کروز اور سکڈز۔ ہائے یہ شہوت انگیز طیارہ بردار جہاز اور کافر شکن ایٹمی آبدوزیں۔ ہائے یہ سڈول فریگیٹس ڈسٹرائر۔ ہائے یہ وجیح ڈرونز۔ ہائے یہ انگڑائی لیتی 120 ملی میٹر کی توپیں۔ ہائے یہ یونانی مجسموں جیسے فوجی۔ یہ سب جب ایک ساتھ ٹوٹ پڑتے ہیں تو روشنیوں سے زمین بقائے نور ہو جاتی ہے اور انسانی چیخیں عظمت آدم کا نغمہ بن کر دھائیں دھائیں کی دھن پہ فضا میں بکھر جاتی ہیں۔ ہائے یہ خوبصورت ہتھیاروں والی دلربا جنگیں۔ یہی قصیدہ ہے آج کے دور کا اور یہی ہے حسن کا معیار۔ آئیے سب مل کے گاتے ہیں، زندگی تو بے وفا ہے ایک دن ٹھکرائے گی، موت محبوبہ ہے اپنی ساتھ لے کر جائے گی۔